السلام علیکم، میں ہوں تسکین عالم۔ انگلش سیکھنے کے دوران آپ کا سامنا کلوزز اور فریزز جیسے الفاظ سے ضرور ہوا ہوگا۔ کلوزز اور فریزز انگریزی کے ہر جملے کا لازمی حصہ ہیں۔ اس سے پہلی ویڈیو میں کلوزز پر تفصیل سے روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس ویڈیو میں فریزز کے بارے میں تفصیل سے مثالوں کی مدد سے بتایا جائے گا۔ فریز کے لغوی معنی ہیں فقرہ، جزو جملہ، کچھ الفاظ کا مجموعہ۔ انگلش گرامر کے لحاظ سے اس کی تعریف کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے۔ A small group of words standing together as a meaningful unit, typically forming a component of a clause. A phrase does not contain a subject and verb and consequently cannot convey a complete thought. الفاظ کا ایک چھوٹا گروپ جو معنی خیز طور پر ایک یونٹ کی طرح ایک ساتھ ہوتا ہے، یعنی اس کے کچھ مخصوص معنی ہوتے ہیں، عام طور پر ایک سینٹینس یا کلاز کا حصہ ہوتا ہے۔ اس میں نہ تو سبجیکٹ ہوتا ہے اور نہ ہی ورب ہوتا ہے، اس لیے یہ ایک مکمل خیال پیش نہیں کرتا، یعنی مکمل معنی نہیں دیتا ہے، جبکہ اس کے برعکس ایک کلاز مکمل مفہوم رکھتی ہے کیونکہ اس میں سبجیکٹ اور ورب دونوں ہوتے ہیں۔ یہ مثالیں دیکھیں۔ The book was lying on the table. اس کے معنی ہے کتاب میز پر پڑی تھی۔ اس سینٹینس میں الفاظ کا گروپ on the table ایک فریز ہے۔ مظفر has a beautiful red sports car. مظفر کے پاس سرخ رنگ کی خوبصورت اسپورٹس کار ہے۔ اس جملے میں نیلے رنگ میں دکھایا گیا الفاظ کا گروپ beautiful red sports car ایک فریز ہے۔ I have lost my bunch of keys somewhere. میں نے اپنی چابیوں کا گچھا کہیں کھو دیا ہے۔ اس جملے میں bunch of keys ایک فریز ہے۔ Walking in the morning is beneficial for health. صبح چہل قدمی صحت کے لیے مفید ہے۔ اس سینٹینس میں walking in the morning ایک فریز ہے۔ The ball remained in the air for quite some time. گیند کافی دیر تک ہوا میں رہی۔ اس جملے میں in the air ایک فریز ہے۔ God willing, he will pass the test this time. انشاءاللہ وہ اس بار امتحان میں کامیاب ہو جائے گا۔ اس جملے میں God willing ایک فریز ہے۔ پاکستانیز آر فیسنگ a severe hot wave this summer. پاکستانیوں کو اس موسم گرما میں شدید گرمی کی لہر کا سامنا ہے۔ اس جملے میں severe hot wave ایک فریز ہے۔ شہلا walks fast to be there on time. شہلا وقت پر پہنچنے کے لیے تیزی سے چلتی ہے۔ اس جملے میں to be there on time ایک فریز ہے۔ He waited for a while. اس نے کچھ دیر انتظار کیا۔ اس جملے میں for a while ایک فریز ہے۔ لنچ باکس in his hand, he set off for his office. لنچ باکس ہاتھ میں لے کر وہ اپنے دفتر کے لیے روانہ ہوا۔ اس سینٹینس میں لنچ باکس in his hand ایک فریز ہے۔ آپ کے سامنے موجود سینٹینسز میں فریزز کو واضح طور پر دکھانے کے لیے انہیں نیلے رنگ میں دکھایا گیا ہے۔ یہ الفاظ کے چھوٹے چھوٹے گروپس ہیں۔ ان تمام فریزز کے اپنے مخصوص معنی ہیں۔ آپ غور کریں کہ ان فریزز میں سبجیکٹ یا ورب موجود نہیں ہے۔ ٹائپس آف فریزز۔ فریزز کی یہ قسمیں ہیں: ناؤن فریز، ایڈجیکٹو فریز، ایڈوربیل فریز، پریپوزیشنل فریز، کنجنکشنل فریز، انٹرجیکشنل فریز، ایبسولوٹ فریز، اپوزیٹو فریز، پارٹیسپل فریز، جیرنڈ فریز، انفینیٹو فریز اور ورب فریز۔ اب ایک ایک کر کے ان کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ ناؤن فریز، الفاظ کا ایسا گروپ جو ناؤن کے ارد گرد بنا ہو ناؤن فریز کہلاتا ہے۔ عام طور پر یہ جملے کے سبجیکٹ یا آبجیکٹ یا پریپوزیشنل آبجیکٹ کے طور پر کام کرتے ہیں۔ یہ مثالیں دیکھیں۔ I saw اسلم driving a black sports car. میں نے اسلم کو سیاہ رنگ کی اسپورٹس کار چلاتے ہوئے دیکھا۔ اس سینٹینس میں بلیک اسپورٹس کار ایک ناؤن فریز ہے۔ The little boy ran towards me. چھوٹا لڑکا میری طرف دوڑا۔ I need a cute puppy for my children. مجھے اپنے بچوں کے لیے ایک پیارے کتے کی ضرورت ہے۔ ایڈجیکٹو فریز، الفاظ کا ایسا گروپ جو کسی ناؤن یا پروناؤن کے بارے میں مزید معلومات دے ایڈجیکٹو فریز کہلاتا ہے۔ یہ مثالیں دیکھیں۔ سمینا از rather fond of swimming. سمینا کو تیراکی کا زیادہ شوق ہے۔ اس جملے میں rather fond ایک ایڈجیکٹو فریز ہے۔ We were extremely delighted when منصور was announced as winner. جب منصور کو فاتح قرار دیا گیا تو ہمیں بے حد خوشی ہوئی۔ Dining out is usually not very healthy.
باہر کھانا عام طور پر صحت مند نہیں ہوتا ہے۔ ایڈوربیل فریز، الفاظ کا ایسا گروپ جو ایڈورب کے طور پر عمل کرے ایڈوربیل فریز کہلاتا ہے۔ یہ مثالیں دیکھیں۔ میٹ می ایٹ دا مال لیٹر دس ایوننگ، آج شام کے بعد مجھ سے مال میں ملو۔ اس سینٹینس میں لیٹر دس ایوننگ ایک ایڈوربیل فریز ہے۔ ان دا فارسٹ مینی کریچرز لیو ایمیکیبلی، جنگل میں بہت سی مخلوقات خوش اسلوبی سے رہتی ہیں۔ ڈیڈ اسپوک سافٹلی ٹو کام ہر فیئرس، والد نے اس کے خوف کو پرسکون کرنے کے لیے نرمی سے بات کی۔ پریپوزیشنل فریز، الفاظ کا ایسا گروپ جس میں پریپوزیشن، اس کا آبجیکٹ یا کوئی بھی ایسا لفظ جو آبجیکٹ کی مزید وضاحت کرے پریپوزیشنل فریز کہلاتا ہے۔ یہ مثالیں دیکھیں۔ مظہر لیوڈ نیئر دا بیچ، مظہر ساحل کے قریب رہتا تھا۔ دا بیلونز ڈس اپیئرڈ ان دا اسکائی، غبارے آسمان میں غائب ہو گئے۔ ان دا اینڈ وی آل ہیو ٹو ڈائی، آخر کار ہم سب کو مرنا ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل پر آنے والی ویڈیوز کو بروقت دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کرنے کے لیے نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن کو پریس کریں۔ کنجنکشنل فریز، الفاظ کا ایسا گروپ جو کنجنکشن کے طور پر عمل کرے کنجنکشنل فریز کہلاتا ہے۔ یہ مثالیں دیکھیں۔ I will go to the office provided that it doesn't rain، میں دفتر جاؤں گا بشرط یہ کہ بارش نہ ہو۔ As soon as he got in she went out، جیسے ہی وہ اندر آیا وہ باہر نکل گئی۔ اس سینٹینس میں as soon as ایک کنجنکشنل فریز ہے۔ We have to work fast so that the assignment is completed on time، ہمیں تیزی سے کام کرنا ہے تاکہ اسائنمنٹ وقت پر مکمل ہو۔ اس جملے میں so that ایک کنجنکشنل فریز ہے۔ انٹرجیکشنل فریز، ایسا انٹرجیکشن جو ایک سے زیادہ الفاظ پر مشتمل ہو انٹرجیکشنل فریز کہلاتا ہے۔ یہ مثالیں دیکھیں۔ What a pleasure I have got the job، کیا خوشی ہے مجھے نوکری مل گئی ہے۔ Oh please don't remind me that again، اوہ برائے مہربانی مجھے یہ دوبارہ یاد نہ دلانا۔ How beautiful the full moon is shining، کتنا خوبصورت پورا چاند چمک رہا ہے۔ ایبسولوٹ فریز، الفاظ کا ایسا گروپ جس میں ناؤن یا پروناؤن کے ساتھ کوئی پارٹیسپل شامل ہو ایبسولوٹ فریز کہلاتا ہے۔ یہ مثالیں دیکھیں۔ God willing he will return home safely، انشاءاللہ وہ خیریت سے گھر واپس آئے گا۔ اس سینٹینس میں God willing ایک ایبسولوٹ فریز ہے۔ پاسنگ گریجویشن he started to find a job، گریجویشن پاس کر کے اس نے نوکری تلاش کرنا شروع کر دی۔ ویدر پرمٹنگ وی ول ریزیوم آور جرنی، موسم نے اجازت دی تو ہم اپنا سفر دوبارہ شروع کریں گے۔ اس سینٹینس میں ویدر پرمٹنگ ایک ایبسولوٹ فریز ہے۔ اپوزیٹو فریز، الفاظ کا ایسا گروپ جس میں ناؤن یا پروناؤن کے آگے یا پیچھے اس کی تشریح کرنے والا ناؤن یا پروناؤن بھی موجود ہو اپوزیٹو فریز کہلاتا ہے۔ یہ مثالیں دیکھیں۔ مائی ٹیچر عبد اللطیف ٹاٹ می میتھمیٹکس ویری ویل، میرے استاد عبد اللطیف نے مجھے ریاضی بہت اچھے طریقے سے پڑھائی۔ اس سینٹینس میں مائی ٹیچر عبد اللطیف ایک اپوزیٹو فریز ہے۔ محمد علی جناح دا فاؤنڈر آف پاکستان واز اے ویری ہارڈ ورکنگ پرسن، پاکستان کے بانی محمد علی جناح بہت محنتی انسان تھے۔ اسلام آباد دا کیپٹل آف پاکستان از اے بیوٹیفل سٹی، پاکستان کا دارالحکومت اسلام آباد ایک خوبصورت شہر ہے۔ اس جملے میں اسلام آباد دا کیپٹل آف پاکستان ایک اپوزیٹو فریز ہے۔ پارٹیسپل فریز، الفاظ کا ایسا گروپ جس میں پارٹیسپل اس کی تشریح کرنے والا اور یا ایسا آبجیکٹ جو جملے کا مفہوم مکمل کرے شامل ہو پارٹیسپل فریز کہلاتا ہے۔ یہ مثالیں دیکھیں۔ کلائمبنگ دا اسٹیئرز نادیہ ویوڈ ایٹ اس، سیڑھیاں چڑھتے ہوئے نادیہ نے ہماری طرف اشارہ کیا۔ اس جملے میں کلائمبنگ دا اسٹیئرز ایک پارٹیسپل فریز ہے۔ واکنگ ان دا مارننگ از گڈ ایکسرسائز، صبح چہل قدمی اچھی ورزش ہے۔ اس جملے میں واکنگ ان دا ایئر ایک پارٹیسپل فریز ہے۔ رائٹنگ ان دا نیوز پیپر از ہز آکوپیشن، اخبارات میں لکھنا اس کا مشغلہ ہے۔ جیرنڈ فریز، الفاظ کا ایسا گروپ جس میں جیرنڈ اور اس کی مزید وضاحت کرنے والے الفاظ شامل ہوں جیرنڈ فریز کہلاتا ہے۔ یہ مثالیں دیکھیں۔ I dislike hurrying right before the deadline، ڈیڈ لائن سے پہلے جلدی کرنا میں ناپسند کرتا ہوں۔ اس جملے میں hurrying right before the deadline ایک
जेरेंट फ्रेज है। लाइकिंग और डिसलाइकिंग इज नॉट एन इशू। पसंद या नापसंद कोई मसला नहीं है। यूजिंग इलीगल मीन्स इन द एग्जाम्स मस्ट बी स्टॉप्ड। इम्तहानात में गैर कानूनी ज़राए का इस्तेमाल रोका जाए। इन्फिनेटिव फ्रेज, अल्फाज का ऐसा ग्रुप जिसमें इन्फिनेटिव यानी टू से शुरू होने वाले वर्ब जैसे टू कट, टू प्ले, टू फाइंड और इनकी तशरीह करने वाले अल्फाज शामिल हों, इन्फिनेटिव फ्रेज कहलाता है। ये मिसालें देखें। आई वॉन्ट टू टीच अ लेसन टू हिम। मैं उसे सबक सिखाना चाहता हूँ। इस जुमले में टू टीच अ लेसन एक इन्फिनेटिव फ्रेज है। वी लव टू स्विम टुगेदर। हमें एक साथ तैरना पसंद है। शी इज सेट टू विन मोर प्राइजेस। वो मजीद इनामात जीतने के लिए तैयार है। वर्ब फ्रेज, अल्फाज का ऐसा ग्रुप जिसमें वर्ब एक से ज्यादा अल्फाज पर मुश्तमिल हो, जैसे मेन वर्ब और उसके साथ ऑक्सिलरी वर्ब्स भी होते हैं, वर्ब फ्रेज कहलाता है। ये मिसालें देखें। He is performing as an actor on the big screen. वो बड़े पर्दे पर बतौर अदाकार काम कर रहा है। It has been raining for 3 hours. 3 घंटे से बारिश हो रही है। The chairman will look into this issue very soon. चेयरमैन बहुत जल्द इस मामले को देखेंगे। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो ने फ्रेजेस के बारे में आपकी मालूमात में कुछ न कुछ इजाफा जरूर किया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए गए लाइक के आइकन को प्रेस करें, और अगर अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करें। आपकी राय और तजावीज़ का इंतजार रहेगा। अल्लाह हाफिज।